علیکم میں نولیشس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ آج جو ہم نے ناول ریڈ آؤٹ کرنا ہے وہ ہے 13/7 ہر پل خاص تھا بائی آمنہ شاہد۔ تو آپ لوگوں نے اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ سے کر لیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ناولز آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول۔ تیز آندھی چل رہی تھی، بارش کا موسم تھا۔ مسز ملک جو کہ نیتا کو آواز لگا رہی تھیں، کہاں غائب رہتی ہو؟ کبھی ماں کی آواز فوراً بھی سن لیا کرو، قیامت تو نہیں آ جائے گی؟ شہناز بیگم غصے سے نیتا کو بول رہی ہوتی ہیں۔ نیتا جو کہ اپنے خیالات میں گم موسم انجوائے کر رہی تھی، ماں کی آواز پر فوراً بھاگ کر جاتی ہے۔ جی ماما، کیا کام ہے؟ بولیں۔ مصنوعی خفگے کے ساتھ نیتا کہتی ہے، اگر آپ کو فرصت مل گئی ہو تو جا کر کپڑے اتار لائیں محترمہ۔ شہناز بیگم طنزیہ انداز سے کہتی ہیں، آپ نہ بالکل خوش نہ رہنے دینا، کبھی بھی آپ کی اپنی اولاد ہی ہوں نا شہناز بیگم میں۔ نیتا اوپر چڑھتے ہوئے شرارتی انداز سے کہتی ہے، ماں ہوں تیری، شرم کر، آج کل کی لڑکیوں میں تو کوئی لحاظ ہی نہیں رہ گیا۔ جب بھی نیتا کو اپنی ماں کو تنگ کرنا ہوتا تھا وہ جان بوجھ کر ان کے نام سے بلاتی تھی۔ نیتا جو کہ پورے موڈ میں کپڑے اتار رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور وہ فوراً لانڈری میں کپڑے رکھ کر بارش میں نہانے لگ جاتی ہے۔ نیتا جو کہ انتہائی زندہ دل، ہمیشہ اپنے آپ میں خوش رہنے والی لڑکی، جو کہ مسٹر اور مسز ملک کی اکلوتی اولاد تھی اور مسٹر ملک کی سب سے لاڈلی تھی۔ بارش میں نیتا جھوم کر اپنے دوپٹے کو لہرا رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک دم سے دعا کرتی ہے، کتنا ہی اچھا ہو اللہ تعالیٰ کہ مسٹر ملک گھر آ جائے اور میرے ساتھ بارش انجوائے کرے۔ ابھی دل میں دعا کری ہوتی ہے کہ ایک دم سے کوئی پیچھے سے آ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ نیتا ایک دم سے چلانے لگتی ہے کہ مسٹر ملک کی آواز کانوں میں پڑتی ہے۔ کون ہے بلا؟ پہچانو مجھے تو لگتا ہے کہ پیارے ہینڈسم ڈیشنگ میرے مسٹر مالک ہے۔ اور نیتا بولنے کے ساتھ بابا کے ہاتھ پکڑ کر ان کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی پرنسس آپ کو یاد کر رہی ہے؟ مسٹر ملک 3 بار چٹکی بجا کر کہتے ہیں، ایسے ایسے ایسے، اور پھر دونوں ہی کھلا کر ہنس دیتے ہیں۔ شہناز بیگم جو کہ نیچے پکوڑے فرائی کرنے میں مصروف ہوتی ہیں کہ ان کی آواز سن کر دل ہی دل میں خوش ہوتی ہیں اور ساتھ دل میں دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی میرے گھرانے کو خوش و آباد رکھے، اور پھر پکوڑے پکڑ کر اوپر کی طرف چل نکلتی ہیں۔ بابا کی جان یہ بتائے کہ میری ظالم بیوی نے آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ مسٹر ملک شرارتی انداز میں کہتے ہیں۔ نیتا جو کہ ماں کو آتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر کہتی ہے، بابا آپ ماما کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو ظالم لگتی ہوں؟ شہناز بیگم کی آواز سن کر ملک صاحب وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ نہیں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، توبہ کریں۔ مسٹر ملک ہاتھ سے دائیں بائیں کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ تو نیتا کی شرارت ہے۔ نیتا اپنے ماں باپ کی پیاری نوک جھوک انجوائے کرتی ہے اور مسٹر ملک کو آنکھ مار کر نیچے کی طرف نکل رہی ہے۔ کہاں چلا جاتا ہے آپ کا نوابزادہ؟ اتنی تیز بارش ہے، اوپر سے موسم کتنا خراب ہے، مجال ہے جو اس کو کبھی میری کوئی بات سمجھ آئی ہو۔ الیاس صاحب جو کہ اونچی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے میرا جلدی بابا کی آواز سن کر آتی ہے، کیا ہوا بابا؟ بھائی کہاں ہے؟ آپ کا ہوش ہے اسے کوئی؟ اور آپ کی ماما کہاں ہے؟ اس نے ہی سر پر چڑھا کر رکھا ہوا ہے اس کو۔ بھائی ٹیبل بھائی کے ساتھ باہر گئے ہیں اور بتا کر گئے ہیں، آپ بھی اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا آپ کا بی پی شوٹ ہو جاتا ہے۔ میرا جو کہ پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، آپ بے فکر ہو کر لیٹ جائیں، میں ابھی بھائی کو کال کرتی ہوں اور مما کھانا بنا رہی ہیں۔ مسٹر الیاس کا ہاؤس جو کہ 5 افراد پر مشتمل ہے، سب سے چھوٹا بیٹا احمد جو کہ سینٹ کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے بڑی مرحا جو کہ اسٹوڈنٹ اور گھر میں سب کی لاڈلی، خاص طور پر مسٹر الیاس کی، اور سب سے بڑا انوکھا بگڑا ہوا شہریار جو اپنی ماں کا سب سے لاڈلا۔ مسٹر الیاس انتہائی سنجیدہ اور سخت مزاج کے انسان تھے، گھر میں سب ہی ان سے بہت ڈرتے تھے سوائے مرحا کے۔ فاطمہ بیگم جو کہ انتہائی معصوم اور سادہ قسم کی خواتین تھی جنہوں نے الیاس ہاؤس کو سمیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ یاہو، کیا موسم ہے، کیا بارش ہے، کیا دن ہے یار، آج تو شعر و شاعری کا دل چاہ رہا ہے۔ تیرا کب سے جی نہیں چاہتا طبیل؟ تو جو کہ شہریار کو منہ بنا کر کہتا ہے، اچھا چل سننا، واہ واہ بولنا۔ شہریار طبیل سے بولتا ہے، واہ واہ واہ، یہ ہوئی نا بات، گرجتے ہیں بادل، برستی ہے بارش، نہ جانے کب آئے گی زندگی میں حور جیسی نازش۔ ہائے کتنا شوق ہے تجھے حوریں لانے کا، کرتوت تو تیرے لنگوروں والے ہیں۔ طبیل طنزیہ انداز میں شہریار کی ٹانگ کھینچتا ہے۔ طبیل اور شہریار دونوں ہی بہت اچھے کالج لائف کے دوست تھے۔ طبیل جو کہ بہت ہی سلجھا ہوا اور اعلیٰ شخصیت کا مالک تھا، اس کے برعکس شہریار خوش مزاج اور شرارتی قسم کی شخصیت کا مالک تھا۔ یار تو کس دن بڑا ہوگا، یہ تیرے خوابوں کی دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے، کبھی تو سیریس ہوا کر یار، تو پھر سے اپنا لیکچر شروع نہ کر دے۔ دیکھ کتنا سہانا موسم ہے، میں تو اور بارش، آئے ہائے ہائے کیا سین ہے۔ شہریار آنکھ مار کر طبیل کو کہتا ہے۔ طبیل مسکرا کر زوردار تھپڑ شہریار کے منہ پر مارتا ہے۔ حیات تو تجھ میں کہیں دور دور تک نہیں ہے، تم کیا جانو محبت میں زندگی میں محبت کو ترستے ہیں لوگ ہم جیسے خیالات رکھنے کو۔ شہریار طبیل کا منہ نچوڑ کر کہتا ہے، کیا کر رہا ہے یار، مجھے کھائے گا کیا؟ جس پر شہریار کہکا لگا کر ہنس دیتا ہے۔ شہریار کی جان بستی تھی طبیل میں، خوشی ہو یا غم دونوں سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے۔
انٹر تک دونوں ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد طبیل سائیکالوجسٹ کی فیلڈ میں چلا گیا اور شہریار بزنس کی فیلڈ میں چلا گیا تھا. مائع بلیک ڈیسک کہاں ہے؟ مجھے مل نہیں رہا. مہا جو کہ اپنی ماں کو آواز لگاتے ہوئے چڑے چڑے سے انداز میں کہتی ہے، کیا ہو گیا؟ کتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ کتنی دفعہ کہا ہے خود اپنے کپڑے رکھا کرو، کب بڑی ہوگی تم؟ اور یہ کیا تم نے پورا کمرہ بکھیر کر رکھا ہوا ہے؟ عائشہ جو کہ مہا کو ڈانٹنے کے ساتھ چیزیں اٹھانے لگ جاتی ہیں. طبیل اور مہا دو بھائی بہن تھے. طبیل جو کہ سائیکالوجسٹ بن رہا تھا، لاسٹ پریکٹس ایئر چل رہا تھا، اور مہا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی تھی. وہ مختار صاحب کی چھوٹی سی فیملی تھی. مختار صاحب گورنمنٹ میں ملازمت کرتے تھے، ہمیشہ صحیح اعلیٰ ذہانت رکھنے والے انسان تھے. مہا اور طبیل بھی مختار صاحب پر ہی گئے تھے. طبیل جو کہ شروع سے گولڈ میڈلسٹ رہا تھا، سائیکالوجی اس کا سب سے فیورٹ سبجیکٹ تھا. انصاری صاحب چاہتے تھے کہ طبیل ڈاکٹر بنے، مگر طبیل جو کہ MBBA میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اس لیے اس نے سائیکالوجسٹ بن کر اپنے والد کی خواہش پوری کرنا چاہی. مہا اور طبیل دونوں ہی صرف 2 سال کا فرق تھا، جو کہ ایک دوسرے کے بہترین دوست، بہترین بہن بھائی تھے. ہمیشہ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کیا کرتا تھا. مہا جو کہ ایک معصوم سادہ اور ڈیسنٹ سی لڑکی تھی، وہ کسی سے بھی دوستی نہیں کیا کرتی تھی، تو اسی لیے اس کا بھائی اور دوست طبیل ہی تھا ہمیشہ سے. اسلام آباد میں ہر جگہ ہر سو بارش کے ساتھ دونوں دوستوں کی محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. طبیعت اور شہری ہے جو کہ کب سے سڑکوں پر گاڑی گھما رہے تھے کہ اچانک سے شہریار کا فون بجتا ہے. شہریار بریک لگا کر فوراً گاڑی روکتا ہے. آرام سے مجھے اوپر پہنچانے کے ارادے ہیں کیا؟ طبیل ایک دم شہریار کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھ کر بولتا ہے. السلام علیکم. شہریار فون کان سے لگا کر گھبرائی آواز میں بولتا ہے، کہاں ہے بھائی؟ آج تو آپ کو اللہ ہی بچائے گا بابا سے، میں تو نہیں بچانے والی. ان پر میرا کی آواز سن کر شہریار کی بولی ہوئی سانس بحال ہوتی ہے. مینڈک اپنے فون سے نہیں کر سکتی تھی. آج اگر مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا تو اس کی ذمہ دار صرف تم نے ہونا تھا. ویسے بھی آج آپ کے مرنے کے ہی ارادے ہیں، بابا کی بجائے میرے ہاتھوں مر جانا تھا. میرا مزہ لیتے ہوئے بولی تھی، کتنی ظالم ہو تم مینڈک. لوگ اپنے بھائیوں کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں، تو مجھے مارنے پر تلی ہوئی ہو. صحیح نام رکھا ہے میں نے تیرا، مینڈک نہ ہو تو. شہریار مصنوعی خفگی کے ساتھ کہتا ہے، اور یہی مینڈک آپ کو بابا سے بچا سکتی ہے صرف. اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بابا سے آج پھر معافی ہو جائے تو میرے لیے آتے وقت ملائی بوٹی پیزا اور رس ملائی لیتے ہوئے آئیے گا. اور ہاں، 20 منٹ سے زیادہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. او ہیلو، کون سا پیزا، کون سی رس ملائی؟ میں کوئی نہیں لا رہا تیرے لیے. چلے ٹھیک ہے، پھر آ کر بابا کو بھی خود ہی سنبھال لیجیے گا. اچھا لا رہا ہوں، زیادہ اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے بڑا، پھر بھی میں ہی رہوں گا، جو مرضی کر لے مینڈک. شہریار کہہ کر فون بند کر دیتا ہے. طبیل شہریار اور میرا کی نوک جوک سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. یار ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، انکل میں کوئی ایسی تو بات ہے تو جیسے شیطان کو بھی قابو کر لیتے ہیں. طبیل مسکراہٹ دباتے ہوئے بولتا ہے، کوئی نہیں، تیرا بھی ٹائم آئے گا تب میں تجھے بتاؤں گا. شہریار مصنوعی خفگی کے ساتھ بولتا ہے. موسم بہار کی نئی صبح ہوتی ہے. مالا جو کہ MBA کر رہی ہوتی ہے، کالج کے لیے روانہ ہوتی ہے. مالا کا 3rd سیمسٹر چل رہا ہوتا ہے. مالا اپنے دھیان میں چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک کسی سے ٹکر ہوتی ہے. سارے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں نیچے بکھر جاتی ہیں. دیکھ کر نہیں چل سکتے، اندھے ہو کیا؟ مالا جو کہ بولنے کے ساتھ ساتھ کتابیں اٹھانے لگ جاتی ہے. ایکسکیوز می میڈم، الٹا چور کو دوبال کو ڈنڈے. شہریار فوراً اسے محاورتاً کستا ہے مصنوعی خفگی کے ساتھ. آج تک شہریار سے کسی نے بھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی سوائے اس کے ڈیڈ کے. پورا کالج شہریار کو پسند کرتا تھا، اس کی فرینڈلی نیچر اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے. مالا جو کہ اپنی کتابیں سمیٹ کر اٹھتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ملائم بالوں کو پیچھے کرتی ہے. کھویا کھویا سا شہریار جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے ایک دم مالا کی آواز پر بوکھلا جاتا ہے. کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ چلے سوری بولے. مالا معصومیت سے بولتی ہے، واٹ سوری؟ اور میں یعنی سیریسلی؟ دیکھ کر خود نہیں چلی، ٹکر مار کر مجھے ڈسٹرب کیا، اور سوری بھی میں ہی بولوں؟ واہ کیا ہی باتیں ہیں آپ کی محترمہ، اور مجھے آپ کو سمجھنے میں بالکل بھی غلطی نہیں ہوئی. آپ بدتمیز اور بدلحاظ بہت اچھے ہیں. مالا منہ بنا کر بولتی ہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل نکلتی ہے. شہریار اپنی اتنی عزت افزائی پر سن کھڑا رہ جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ، لڑکی دیکھی نہیں کہ بس مالا ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ٹکر اسی نے ماری تھی. مالا کو اسے مخاطب ہوتی ہے کہ اتنے میں پیچھے سے یکدم مالا کو کوئی ڈرا دیتا ہے. تم کبھی بھی سکون کی انٹری نہ مارنا، مالا خفگی سے کہتی ہے. خیر تو ہے میڈم، آج صبح منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں. جہاں تک مجھے لگتا ہے ابھی گھڑی کے 12 میں کافی وقت نہیں ہے. معصومہ شرارت بنے انداز میں کہتی ہے. تمہیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ شاہد کپور تمہارا سب سے بڑا فین ہے، اور تمہیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ دنیا کی واحد حسین لڑکی تم ہو، اسی لیے اپنے لگتے نا تم اپنے پاس ہی رکھو. مالا مصنوعی خفگی سے بولتی ہے، او ہیلو، مجھے لگتا نہیں ہے، میں واقعی میں دنیا کی خوبصورت ہوں. اور رہی بات شاید کہ تم تو رہنے ہی دو، تم سے کہاں برداشت ہوتا ہے اس کا امیر فین ہونا. معصومہ منہ چڑھا کر بولتی ہے. مالا اور معصومہ دونوں بیسٹ فرینڈ تھیں، ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتی جو کرتی تھی، مگر جان بستی تھی ایک دوسرے میں دونوں کی. مالا کی کوئی بہن بھائی نہیں تھا، تو معصومہ مالا کی ضرورت کے وقت بہن بھی بن جاتی تھی، دوست بھی اور بھائی بھی. شہریار اپنی کلاس میں دھماکہ دار انٹری مارتا ہے کہ ساری کلاس خاموشی سے شہریار کو دیکھنے لگ جاتی ہے. یار کیا ہو گیا؟ دیکھ تو ایسے رہے ہو جیسے میں بڈھا پروفیسر ہوں. شٹ اپ.
یہ کیا طریقہ ہے کلاس میں آنے کا؟ پروفیسر صاحب غصے میں بولتے ہیں۔ اور بڈھا کس کو بولا؟ مطلب آپ لوگ ٹیچر کے پیچھے سے ان کو اتنی عزت سے بلاتے ہیں؟ شہریار کے ساتھ پوری کلاس کی واٹ لگ جاتی ہے۔ شہریار جو کہ پروفیسر صاحب کو سامنے دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ سوری سر، ہم اپنے باپ جیسے اساتذہ کو اس طرح بلا سکتے ہیں؟ آپ تو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مستقبل کا پیغام ہے، نور کی روشنی پھیلانا آپ کا کام ہے، یہ تو ہمارا انجام ہے، ہم آپ کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتے ہیں؟ شہریار معصوم شکل بنا کر کہتے ہوئے چلتا چلتا پروفیسر صاحب کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب جو کہ غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے ایک دم سکون میں آ جاتے ہیں۔ اچھا بس بس، جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھو۔ پروفیسر صاحب فوراً بولتے ہیں، جو کہ شہریار کو کچھ اور بھی سنانا چاہتے تھے، اس کے لیٹ آنے سے متعلق، اس کی بدتمیزی کے متعلق، مگر سب بھول جاتے ہیں۔ شہریار مڑ کر پوری کلاس کو آنکھ مارتا ہے۔ شہریار کی اسی اداؤں پر تو سب فدا ہو جاتے تھے۔ یار آج تو کمال کر دیا تو نے، اس بڈھے کو ٹھنڈا کر دیا۔ سبحان آہستہ آواز سے سرگوشی کرتا ہے۔ تو بھول گیا میں نے بھی کیا کہا، وہ تو ہمارے رہنما ہیں۔ تو بوڑھا بول رہا ہے، شرم کر۔ شہریار مسکراہٹ دبائے یاد دہانی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں نا آپ کی احترام نوازی کو۔ سبحان منہ بنا کر بولتا ہے، چل اب تو چپ کر کے بیٹھ، تجھے اس بڈھے نے باہر نکال دیا تو مجھ سے نہ کہیں۔ شہریار سبحان کو وارن کرنے والے انداز میں بولتا ہے۔ پروفیسر کاشف جو کہ اکاؤنٹنگ کے سر تھے، انتہائی سخت اور اصول پسند ٹیچر تھے، اگر ایک بار کسی کو فیل کرنے کی ٹھان لیتے تو کر ہی رہتے۔ پوری یونین ان سے پڑھنے سے کتراتی تھی۔ شہریار واحد تھا جو ہر طرح کے پروفیسر کاشف کو کنٹرول کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ شہریار کو ہر کوئی دوست بنانے کی خواہش رکھتا تھا، مگر شہریار مدد ہر ایک کی کر دیتا تھا، مگر دوستی ہر ایک سے نہیں کرتا تھا۔ شہریار کا بیسٹ فرینڈ طبیل ہی تھا اسکول لائف سے، اس کے بعد اس نے کبھی بیسٹ فرینڈ نہیں بنایا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا جس طرح بیک وقت جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اس طرح بیک وقت زندگی میں 2 یار بھی نہیں ہو سکتے۔ دوست ہر کوئی بن جاتا ہے، مگر جگری یار ہر کوئی نہیں بنتا، وہ تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، سب سے خاص۔ اس طرح تو شہریار کی پوری یونی ہی دوست تھی، مگر شہریار کسی کو اتنی لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ السلام کم ڈاکٹر طبیل۔ ڈاکٹر جویریہ مسکرا کر سلام کرتی ہیں۔ السلام علیکم بولتے ہیں۔ طبیل سادگی سے بغیر طنز کے کہتا ہے، اوہ سوری، میں ہمیشہ غلط بول جاتی ہوں۔ جویریہ معذرت والے انداز میں کہتی ہے، اس میں معذرت والی کیا بات ہے؟ مجھے ہمیشہ غلط الفاظ بول جاتا ہے، اس سے تو بہتر ہے میں بولوں ہی نہ۔ دیکھیے آپ جب بھی آتی ہیں پہلے سلام کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سب سے افضل بندہ وہ ہوتا ہے جو اسلام میں پہل کرتا ہے۔ بے شک آپ سے لفظ صحیح نہیں بولا جاتا، لیکن آپ کا مقصد سلامتی بھیجنا ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے زیادہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نیکی کا کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا یا مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا، بس کر دینا چاہیے۔ اور آپ پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے، آپ نے اپنے عقیدے کو چھوڑ کر اسلام کو اپنایا ہے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آپ نے اللہ اور اللہ کے نبی کو چنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر جویریہ، آج آپ میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں جو کہ دین کو تو سمجھتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، لیکن اس وجہ سے اسلام کی طرف نہیں آتے کہ وہ اپنے قائد کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو، اصل میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو، سب کچھ ہمارے دماغ پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط بتا کر انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ اب وہ جس طرف جانا چاہے اس کی مرضی۔ اور آپ کو میں بار بار اس لیے یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس مت ہوا کریں۔ جس خدا نے آپ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے نا، وہی خدا آپ کو اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے گا۔ طبیل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر طبیل، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، لیکن آپ ایک ذریعہ ہیں میری رہنمائی کا۔ ڈاکٹر جویریہ پیار سے احترام سے جواب دیتی ہے، جب بندہ دین کی طرف آنے کی نیت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ راستے خود بخود پیدا کر دیتا ہے، کبھی کسی انسان کی صورت میں تو کبھی فرشتوں کی صورت میں۔ فرشتوں کی صورت میں کیسے؟ ڈاکٹر جویریہ یہ دلچسپی سے پوچھتی ہیں، جب آپ کے پاؤں خود بخود نماز کی طرف چل پڑتے ہیں، یا جب آپ کے دل میں قرآن پڑھنے کا خیال آتا ہے، تب اصل میں فرشتے ہی ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے دل میں خیال ڈالتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے نا تو اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جس سے وہ رہنمائی کرتے ہیں اللہ کے بندے کی۔ ڈاکٹر طبیل آپ کو پتہ ہے آپ کی باتوں سے نہ مجھے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، شاید دین کی باتیں ہی ایسی ہیں جو اندر تک سکون عطا کر دیتی ہیں۔ چلیے آپ سینئر صاحبہ یہ تو بتا دیں کیا کہنے آئی تھی؟ ڈاکٹر طبیل مسکراہٹ سے ضائع کہتے ہیں، اوہ ہو وہ تو بھول ہی گئی، میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ آج ایک پیشنٹ پر آپ کی پریکٹس ہے، شام 4 بجے ریڈی رہیے گا۔ اوکے، طبیل سر کو خم کر کے جواب دیتا ہے۔ مالا اور معصومہ گیٹ ٹو گیدر پارٹی پلان کرتی ہیں پارک میں۔ اصل میں ان کو اکٹھے میں ایک اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہے، پہلے یہ مل کر اسائنمنٹ کمپلیٹ کرتی ہیں، پھر بہت ساری سیلفی ہوتی ہیں۔ معصومہ ساری مجھے سینڈ کر دینا، اوکے، جو بھی تمہارے موبائل میں ہے۔ اچھا میری ماں، کوئی اب 10 دفعہ کہہ چکی ہیں، جیسے میں نے تو اپنے پاس ہی رکھ لینی ہے، تمہارا پتہ بھی کیا چلتا ہے۔ پھر دونوں پارک سے نکل کر شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں۔ مال میں پہنچ کر دونوں
ड्रेस वाली साइड पर चलती हैं कि अचानक माला की नज़र सामने खड़े लड़के पर पड़ती है। माला को कॉलेज वाला सीन याद आता है। मानना पड़ेगा, वैसे मुझे सही सेट किया था उसने। माला खुद से बातें कर रही होती है कि मासूमा सुन लेती है। कैसे सेट किया था भाई, मुझे भी तो बताओ। नहीं नहीं, किसी को नहीं। फौरन माला उसे बात टाल देती है। इतने में मासूमा की नज़र शहरियार पर पड़ती है। ओह, तो इसको कोसा जा रहा है, इशारा करके कहती है। ओए, उंगली नीचे कर, ऐसे किसी की तरफ इशारा नहीं करते। वो तो इसकी वजह से मोहतरमा के मुंह पर सुबह के 8 बजे रात के 12 बजे थे। मासूमा माला को इग्नोर करते हुए अपनी बात जारी रखती है। छोड़ो, चल के शॉपिंग करते हैं, माला जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहती है। माला मासूमा को छोड़कर परफ्यूम पसंद करने निकल आती है। सारे परफ्यूम खोलकर चेक करती है। इसकी प्यारी है। एक बोतल खोलकर नाक के पास लेकर जाती है। ये पैक कर दें भाई। सॉरी मैम, बट ये सेल आउट हो चुका है एंड दिस इज द लास्ट वन। किसने ली है, क्या बता सकते हैं? सेलमैन शहरियार की तरफ इशारा करता है। इतने में शहरियार फोन को खत्म करके उनकी तरफ आता है। सर, मैम ये वाला परफ्यूम लेना चाहती हैं जो आपने अभी बाय किया है। शहरियार की तरफ माला की पीठ होती है। माला एकदम मुड़ती है। तुम? शहरियार हैरान होकर बोलता है। यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आगे फिर से टक्कर मारने का इरादा है क्या? एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं अपने काम से आई हूँ, हो सकता है मेरा पीछा कर रहे हो। माला कंधे उचकाकर बोली। आपका पीछा और मैं? शहरियार हंसकर कहता है। कोई भला आ बैल मुझे मार वाला काम करता है? माला गुस्से से लाल पीली हो जाती है। आप इंतहाई बदतमीज हैं। देखें, आपने इस दिन टक्कर मारकर मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अब आपका क्या भरोसा, मेरी परफ्यूम को अपना कह दें? शहरियार मुस्कुराकर शरारती अंदाज में कहता है। बाहर में जाएं आप और आपका ये परफ्यूम। माला गुस्से से कहती वहां से वॉक आउट कर जाती है। थैंक यू। पीछे शहरियार हंसते हुए ऊंची आवाज में कहता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैडम शहरियार, किसी पर फर्ज है छोड़ता। शहरियार दांतों से निचले होंठ को दबाते हुए दिल में कहता है। सेलमैन, जो कि हर बात से नावाकिफ, शहरियार की तरफ हैरानगी से देख रहा होता है, शहरियार की बात पर चौंकता है। ओए, क्या देख रहा है? चल मेरा बिल बनवा ला कर ला। सेलमैन जी सर कहता हुआ निकल जाता है। बातों के बातें, जितना मजा उसको तंग करने में आया, इतना तो कभी मिर्हा को तंग करने में भी नहीं आया। उससे मुखातिब शहरियार अपनी बातों पर मुस्कुराता हुआ सर में हाथ फेरता वहां से निकल जाता है। क्या हुआ माला, तो इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं यार, बदतमीज पर से टकर गया। ओ, तो ये बात है, फिर से मुंह तोड़कर आना था उसका। इतने अच्छे से तोड़ा है कि हमेशा याद रखेगा। माला सफाई से झूठ बोल जाती है। असल में वो बताना नहीं चाहती कि इस बार वो अपना मुंह तोड़वा कर आई है। पता नहीं समझता क्या खुद को, प्राइम मिनिस्टर जैसे हर जगह का। दिल में शहरियार को कोसती है। थैंक यू। माला के कानों में एकदम से शहरियार की आवाज गूंजती है। गुस्से से लाल पीली माला एकदम से हंस पड़ती है। माला, तुम ठीक हो? मासूमा परेशान होने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछती है। मतलब? माला मासूमा को घूर कर देती है। अभी गुस्से में लाल पीली हो रही थी, अब हंस रही हो। यार, कोई जिन या रूह तो नहीं आ गई तुम्हारे बीच? मासूमा संजीदगी के साथ कहती है। माला हाथ में पकड़ा हुआ पर्स जोर से मासूमा के बाजू पर मारती है। आउच, मासूमा बनाकर बोलती है। क्या कर रही हो यार, मैं इंसान हूँ, तेरे जैसे जिन या रूह तो नहीं। अब तू बच मासूमा की बच्ची। मासूमा फौरन से भागकर बाहर निकल जाती है। महा, बेटा जाकर देख तो सही कौन आया है। आयशा महा को किचन से बात देते हुए कहती हैं। आ रही हूँ महा, बोलते हुए दरवाजा खोलती है। दादी आप कैसी हैं? आपको पता है आपकी महा आपको कितना मिस करती है? दादी महा से गले मिलते हुए जवाब देती हैं। दादी की जान, दादी भी तुमको बहुत मिस करती है। यहाँ से सारी बातें करने के अंदाज में अंदर भी ले चलोगी? आए ना दादी। पप्पो कैसी हैं? चाचू कैसे हैं? मासूमा आप ही नहीं आई? माहा की हमेशा वाली फहरिस्त शुरू हो जाती है। सब ठीक हैं और माहा को बहुत मिस करते हैं। मासूमा भी अपनी प्यारी गुड़िया को बहुत याद करती है। मैं भी बहुत करती हूँ। माहा उदास होकर कहती है। मम्मा देखे ना, दादी आई हैं, उसे क्या खुशी होगी मुझे देखकर, तो वो चाहती है मैं आऊँ ही ना। दादी हमेशा की तरह आयशा को ताना देते हुए कहती हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, बाजी आए ना। आयशा जल्दी से सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए कहती है। दादी और आयशा की शरो दिन से ही नहीं बनती थी। अम्मा की एक बेटी और दो बेटे थे, राबिया, मुख्तार लगारी और सलीम लगारी। राबिया जो कि इंतहाई सुलझी हुई गंदमी रंगत वाली लड़की थी। आयशा जिसे मुख्तार साहब ने पसंद की शादी की थी, इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत लड़की थी। अम्मा भी की फैमिली में लव मैरिज का रिवाज ना था, जिसकी वजह से वो आयशा को सख्त नापसंद करती थी। राबिया को आयशा का ताना दिया करती थी। देख कितनी चिट्टी है, सारा क्रीमों का कमाल है, तो भी कुछ इस्तेमाल कर लिया कर। राबिया हमेशा अम्मा भी को इग्नोर किया करती थी। वो एक सादा और इंतहाई कुछ इखलाक लड़की थी। राबिया को कभी आयशा से जेलसी नहीं हुई थी, क्योंकि उसका मानना था कि अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में ऐब नहीं निकाला करते, और फिर चेहरे तो अल्लाह ताला की खुद की बनाई हुई तख्लीक हैं। राबिया अपनी माँ से बहुत मुख्तलिफ थी और हमेशा मुझ पर सोचा करती थी, मगर अम्मा भी ने आयशा का पीछा नहीं छोड़ा था। वो हमेशा उससे छोटी छोटी बातों पर कोसा करती थी। एक दिन मुख्तार साहब की हिम्मत जवाब देगी, जिस दिन अम्मा भी ने तबील के सामने आयशा की बेइज्जती की और तबील मासूमियत से अपने बाप से जाकर शिकायत लगाई थी। मुख्तार साहब को अपनी माँ
اور بچے سبھی بہت عزیز تھے، اس لیے انہیں کوئی ایسا فیصلہ کرنا تھا جس سے کسی رشتے پر کوئی آنچ نہ آئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے اپنی دادی سے نفرت کریں، اس لیے انہوں نے علیحدہ گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مہا 3 سال کی تھی اور طبیل 6 سال کا تھا۔ مختار صاحب نے اماں بھی کو یہ کہہ کر سنبھالا تھا کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے گھر ملا ہے، وہاں شفٹ ہونا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ اماں بھی کبھی اپنا گھر چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوں گی، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ عائشہ نے کبھی اماں بھی کو جواب نہیں دیا تھا، وہ ہمیشہ ان کی عزت کیا کرتی تھی، مگر عائشہ مختار صاحب کے اس فیصلے پر خوش بھی تھی، اس کو اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ عائشہ نے کبھی اپنے بچوں کو دادی کے خلاف نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی طبیل اگر اپنی دادی کا ایسا رویہ دیکھ کر سوال کرتا تو فوراً کہہ دیتی کہ ان کے پیار جتانے کا انداز ہے۔ بیٹا، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، جیسے آپ کو پیار سے ڈانٹ دیتی ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی، اسی طرح دادی بھی مما کی غلطی پر ہی ڈانٹتی ہیں، مگر وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ مختار اور سلیم 2 بھائی تھے، مختار بڑا اور سلیم چھوٹا تھا۔ سلیم کی شادی کیونکہ اماں نے خود اپنی مرضی سے کی تھی، اس لیے وہ کچھ نہ کہتی تھی۔ سلیم اور نرمین کی بھی 2 ہی اولاد تھیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، معصومہ اور عبداللہ۔ معصومہ اور ماہا میں 3 سال کا فرق تھا، جبکہ عبداللہ اور طبیل 2 سال کا فرق تھا۔ 21 سال کا عبداللہ، جس کو سب پیار سے آبی کہتے تھے۔ ماما مجھے دیر ہو رہی ہے، ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں لگا؟ آبی جو کہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے اونچی آواز میں اپنی ماں کو بولتا ہے۔ آپ جو کہ انتہائی سخت ویل مینرڈ اور اصول پسند انسان تھا، اگر کوئی اس کو وقت پر چیز نہ ملے تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ کیا ہوا ہے آبی، اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ رابعہ جو کہ آبی کا ناشتہ لے کر آ رہی ہوتی ہے پوچھتی ہے۔ بوا دیکھنے میں لیٹ رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے مجھے ٹائم پہ آفس پہنچنا ہوتا ہے۔ جی جناب مجھے پتہ ہے، اس لیے تو آپ کی بوا ناشتہ لے کر آ گئی ہے۔ رابعہ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، پہلے رشتے آتے تھے تو اماں بھی کو پسند نہیں آتے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھ گئی تو اس نے خود ہی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب رابعہ 35 سال کی تھی، جو گورنمنٹ کالج میں 19ویں گریڈ کی انگلش کی ٹیچر تھی۔ آبی جو کہ ہمیشہ سے رابعہ کے بہت قریب تھا، رابعہ نے ہمیشہ آبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ آبی جو کہ گرم دماغ رکھنے والا انتہائی پرسنٹ شخصیت کا مالک تھا، آبی پر انویٹ MBA کرنے کے ساتھ ملٹی نیشنل کمپنی چلا رہا تھا اپنے ڈیڈ کے ساتھ۔ آبی بالکل اپنے بوا پر گیا تھا، گندمی رنگت، انتہائی اٹریکٹیو پرسنالٹی رکھنے والا، اعلیٰ ذہانت رکھنے والا، اور یہ سب اس کی بوا کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ چلو آبی اب جلدی جاؤ۔ رابعہ منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک مارتی۔ رابعہ نے آبی کی خود کی طرح پنکچوئل بنایا تھا۔ جلدی کرو مینڈک، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ شہریار مرحا کو آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ آ رہی ہوں بھائی، بس 2 منٹ چلیں۔ مرحا آ کر شہریار سے کہتی ہے، بہت نوازش آپ کی، اگر آپ کا یہ بیوٹی پارلر ختم ہو گیا ہو بھائی، اب زیادہ باتیں نہ کریں، میں لیٹ ہو جاؤں گی اور بابا کو بتا دوں گی۔ شہریار کسی سے نہیں ڈرتا، بٹی آئی دھمکی دینے والی ہوں۔ مرحا جو کہ فرسٹ ایئر میں سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی، روز شہریار یونی جاتے وقت مرحا کو کالج چھوڑ آیا کرتا تھا۔ یہ ڈیوٹی بھی شہریار کے ذمہ الیاس صاحب نے لگائی تھی۔ بھائی ویسے میں سوچ رہی ہوں آپ کی شادی نہ کر دیں، کتنا مزہ آئے گا جب بھابی آئیں گی۔ مرحا ٹچ کرنے والے انداز میں کہتی ہے، کیونکہ تجھے اپنے بھائی کی جان پیاری نہیں ہے، ہمیشہ سولی پر چڑھانے کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اچھا بھائی، آپ لو میرج کریں گے یا ارینج؟ آف کورس لو کروں گا، ایک بار تو بندے نے شادی کرنی ہوتی ہے۔ اچھا آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ مرحا ایک اور سوال کرتی ہے۔ بس تمہاری جیسی موٹی اور میک اپ تھوپنے والی نہ ہو، باقی ہر طرح کی چلے گی۔ بھائی، مرحا رونے والی شکل بنا کر کہتی ہے۔ اچھا رونے نہ لگ جانا، میں تو مذاق کر رہا تھا، اب میلو ڈرامہ نہ شروع کر دینا، بتائیں نا۔ مرحا بزید ہو کر پوچھتی ہے۔ شہریار سوچتا ہوں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے بے وقوف لڑکیاں پسند ہیں جو میری باتوں میں آسانی سے آ جایا کریں۔ شہریار کے ذہن میں مالا کا چہرہ آ جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیتا ہے۔ جی نہیں، میں آپ کو اپنی بھابی کو بالکل تنگ نہیں کرنے دیا کروں گی۔ مرحا جل کر بولتی ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا بچوں۔ شہریار مسکراہٹ دبائے کہتا ہے، چل بھاگ، کالج آ گیا۔ اور پھر شہریار اپنی یونی کی طرف نکلتا ہے۔ شہریار پارکنگ میں گاڑی لگا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سامنے والا منظر دیکھتا ہے۔ دیکھو چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں چیخ کر شور مچا دوں گی۔ مالا جو کہ معصومہ کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سے 4 سے 5 گنڈے آ کر مالا کو گھیر لیتے ہیں۔ ارے ہمت تو دیکھو اس لڑکی کی، ہمیں دھمکی دے رہی ہے، ایک لڑکا بول رہا ہے اور چاروں اونچی آواز میں کہکا لگا کر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ مالا پر ان کو دیکھ کر وحشت طاری ہو جاتی ہے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتی ہے۔ ابھی آنکھیں بند کر کے اتنا ہی سوچتی ہے کہ اتنی دیر میں کانوں میں ایک لڑکے کی آواز پڑتی ہے، دم ہے تو مجھ سے پنگا لو، اکیلی کمزور لڑکی سے کیا مقابلہ کرنا۔ ابھی شہریار اتنا ہی کہتا ہے کہ سب پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سوری شہریار بھائی، وہ تو ہم بس ابھی ایک لڑکا اتنا ہی بولتا ہے کہ شہریار کس کے مکہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، باقی سب ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ معاف کر دیں شہریار بھائی، غلطی ہوگی، اب کی بار بس ایک مکہ مارا ہے، اگلی بار کسی لڑکی کو تنگ کرتے نظر آئے تو چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جی بھائی کہتا فوراً سے بھاگ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہریار خود کو نارمل کر کے دھیمے لہجے میں پوچھتا ہے۔ جی شکریہ، مالا یہ کہہ کر جانے لگتی ہے کہ شہریار کے پاس پر رک جاتی ہے۔ سوری، کل کے لیے مذاق میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ مالا شہریار کی معذرت پر حیران رہ جاتی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟
مالا پوچھتی ہے جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو، میں ایک بات دوبارہ نہیں دہراتا۔ شہریار خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے منہ سے کیسے نکل گیا، وہ کل کے لیے شرمندہ تھا مگر معافی تو اس نے کبھی خود سے نہیں مانگی تھی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے کو خود کا تعارف کروانا چاہیے۔ واٹس یور نیم؟ مالا کہتے ہیں کالج میں سب۔ نائس، ویسے میرا نام تو اب گنڈوں کے منہ سے سن چکی ہیں مگر پھر بھی بتا دیتا ہوں، شہریار نام سے جانتے ہیں مجھے سب۔ اب جواب ہی اگر آپ کو دوبارہ تنگ کریں نہ تو بس آپ نے مجھے بتا دینا ہے، ویسے تو آپ کو تنگ کرنے کے سوچیں گے بھی نہیں۔ تھینکس بٹ نو تھینکس، میں خود کو پروٹیکٹ کر سکتی ہوں۔ سیریسلی آپ کو لگتا ہے آپ خود کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں؟ شہریار طنزی انداز میں آج والا واقعہ یاد دلاتا ہے۔ اوکے بائے کہہ کے شہریار کے پاس سے گزرتے ہوئے کان میں سرگوشی کرتا ہے، یو کین ٹرسٹ می، واک آؤٹ کر جاتا ہے۔ تنبیل کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا دادی مہا سے پوچھتی ہے۔ وہ یونی میں ہیں، شام میں آئیں گے، مہا فوراً اسے جواب دیتی ہے۔ عائشہ تم لوگ آ رہے ہو نا اتوار کو؟ دادی عائشہ سے مخاطب ہوتے پوچھتی ہیں۔ جی ماں جی ہم سب تو آئیں گے مگر طبیل کا شاید مشکل ہو، اس کی پریکٹس چل رہی ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، سب اکٹھے ہونے چاہیے، میں اپنے پورے خاندان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے پوتے سے میں خود بات کر لوں گی۔ جی ماں جی جیسے آپ کہیں، عائشہ فوراً سے جواب دیتی ہے۔ کتنی دیر بعد ہم اکٹھے ہوں گے نا؟ مہا خوشی سے جھومتی ہوئی کہتی ہے۔ السلام علیکم ماں جی، کیا حال ہے؟ مختار ماں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا لال؟ ٹھیک ہے، خیال تو رکھتی ہے نا یہ تیرا؟ دیکھ کتنا کمزور ہو گیا۔ اماں کا ہمیشہ والا پیار جتانے والا انداز شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں آپ کی طرح کہاں کوئی میرا خیال رکھ سکتا ہے بھلا؟ دونوں ماں بیٹے کی لمبی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ مہا اور عائشہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں۔ سب کچھ اماں کی پسند کا بن رہا ہوتا ہے، مٹن قورمہ، ساگ اور میٹھے میں کھیر اماں کی اور تنبیل کی فیورٹ تھی، وہ بن رہی تھی۔ نیتا بیٹا کچن کی صفائی کر دو پلیز۔ چلو جی، پھر سے ان کے کام شروع ہو گئے۔ مسز ملک میں آپ کی اپنی ہی اولاد ہوں، یقین کریں مجھے باہر سے نہیں اٹھایا۔ نیتا جل کر بولتی ہے۔ زبان تو دیکھو کینچی کی طرح چلتی ہے، آج کل کے بچوں کے کام کوئی ڈھنگ سے آتا نہیں۔ شہناز نیدا کو کوستی ہوئی خود صفائیوں میں لگ جاتی ہے۔ اتنے میں نیدا ساتھ آ کر لگ جاتی ہے۔ خالہ آ رہی ہیں؟ ہاں نگہت آ رہی ہے، اور کل تمہارے بابا کے دوست نے آنا ہے۔ ابھی نیدا اور شہناز باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ نگہت آ جاتی ہے۔ ماسی کیسی ہیں آپ؟ نیدا بھاگتی ہوئی آ کر ملتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، میری پرنسس کیسی ہے؟ خالہ سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ بہت کرتا ہے، نیدا دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہتی ہے۔ سارا پیار بھانجی سے ہی کر لینا ہے کیا؟ شہناز پیچھے آ کر کہتی ہے۔ میرا شہزادہ کہاں ہے؟ آ رہا ہے باہر، میچن کے ساتھ کھیلنے لگ گیا ہے۔ میچن نیدا کی پیاری سی بلی ہوتی ہے۔ ماما میں ابراہیم کو لے کر آتی ہوں۔ نیدا باہر لان میں آ کر آواز لگاتی ہے، ابراہیم ابراہیم کہاں ہو؟ کہاں چلا گیا یہ لڑکا؟ نیدا لان میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے چیخ مار دیتی ہے۔ ابراہیم ہنستا ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ ڈر گئی نیدا، آپ پہ ڈر گئی؟ ابراہیم کے بچے تو آج مجھ سے بچ نہیں تھا۔ ابراہیم کے پیچھے بھاگ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ اب بتا کہاں جائے گا؟ ابراہیم ہنستا ہنستا نیدا کی گدگدی کر دیتا ہے۔ نیدا کے ہاتھ سے ابراہیم نکل کر بھاگ جاتا ہے، تھوڑا سا دور جا کر آنکھ سے اشارہ کرتا ہے جیسے کہہ رہا ہو کہ اب بتائیں۔ دونوں پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ ماسی اس چھوٹو کو بچا لیں مجھ سے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے لڑیں گے آپ، چھوٹی سی چونٹی ہیں۔ ابراہیم انگوٹھے اور انگلی کو جوڑ کر کہتا ہے، بیٹا اس چونٹی نے تمہیں کاٹ لیا نا تو بچنا کچھ نہیں ہے تمہارا۔ شہناز اور نگہت دونوں کی نوک جھوک کو بھرپور انجوائے کر رہی ہوتی ہیں۔ میں کم ان؟ تنبیل روم میں انٹر ہوتے ہوئے اجازت لیتا ہے۔ جی آئیں۔ ڈاکٹر جویریہ فوراً اسے کہتی ہیں، مجھے سنڈے کو لیو چاہیے۔ کیوں؟ وہ ایکچولی فیملی ڈنر ہے۔ اوکے آپ لیو لکھ لیں۔ جو جویریہ یہ مسکرا کر کہتی ہے۔ اوکے کہہ کر تنبیل جانے لگتا ہے کہ جویریہ یہ کہتی ہے، آپ کب نکل رہے ہیں گھر کے لیے؟ جویریہ یہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھتی ہے، بس تھوڑی دیر میں ایک پیشنٹ پر پریکٹس کرنی ہے۔ اور یہ پیشنٹ کس کے حصے کا چیک کر رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کی 2 پیشنٹ پر پریکٹس تھی۔ نہیں تو آپ کو کوئی غلطی لگی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر تنبیل آپ بہت اچھے ہیں میں جانتی ہوں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کے حصے کا کام بھی اپنے سر پر لے لیں۔ آپ ابھی جا رہے ہیں اور حماد کو میرے پاس بھیج دیں۔ تنبیل اپنے کام کے ساتھ شروع سے ہی بہت سنسیئر تھا، اپنا کام وقت سے پہلے کر لیا کرتا تھا، اس لیے اگر کبھی تنبیل کو چھٹی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو مل جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر جویریہ سب سے سینئر تھیں اور اس پورے بیچ کی پریکٹس ڈاکٹر جویریہ کے زیر نگرانی تھی۔ ڈاکٹر جویریہ انتہائی سادہ نرم دل کی تھیں مگر کام میں بالکل بھی سیکریفائس نہیں قبول کرتی تھیں، اور اب ڈاکٹر حماد کی جو کلاس لگنی تھی وہ پورے بیچ کو یاد رہنی تھی۔ یار میرا کوئی قصور نہیں ہے، تنبیل باہر آ کر حماد سے کہتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ بکے گا؟ حماد پھولی ہوئی سانس کے ساتھ پوچھتا ہے۔ وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ واٹ؟ انہیں پتہ چل گیا کہ تو نے میرے حصے کی ڈیوٹی کرنی ہے؟ تنبیل معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ یار یہ چڑیل ہر وقت تمہارے سر پر کیوں منڈلاتی رہتی ہے؟ حماد چڑھ کر بولتا ہے۔ وہ تمیز کر سینئر ہے وہ ہماری، اور بڑی بھی۔ تنبیل سمجھانے والے انداز میں بولتا ہے۔ ہاں تیری تو ماں ہے نا، وہ 4 سال ہی سینئر ہے نا بس۔ حماد منہ بنا کر بولتا ہے۔ چل بیٹا میں تو اب جا رہا ہوں، تو ہینڈل کر۔ تنبیل مسکرا کر کہتا ہے، بڑی کوئی کمینی چیز ہے تو۔ گھر پر کوئی ہے بھی کہ نہیں؟ شہریار یونی سے آ کر ماہم کو ڈھونڈتا ہے، پہلے ٹی وی لان میں پھر کچن میں۔ فاطمہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہے۔ ادھر ہوں، دوا دے رہی تھی تمہارے ڈیڈ کو۔ کیا ہوا ڈیڈ کو؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟
بس ہمیشہ کی طرح بی پی شوٹ کر گیا تھا، ابھی دوا دے کر آ کر سلا کر آئی ہوں۔ اچھا میں فریش ہو کر دیکھتا ہوں ڈیڈ کو۔ شہریار ماں کو مل کر اوپر اپنے روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ شہریار فریش ہو کر زنبیل کو کال کرتا ہے، کہاں ہے یار، تو اتنے دن ہو گئے تیرے دیدار نہیں کیا۔ شہریار بے چینی سے بولتا ہے، یار میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں اب جس کو دیکھے بنا تیرا گزارا نہیں ہوتا۔ سبیل ٹچ کرنے والے انداز میں کہتا ہے، کیوں جی، محبت صرف لڑکیوں سے ہی ہوتی ہے؟ مجھے تو صرف اور صرف تجھ سے ہی ہے، تو ہی میری لیلا ہے، تو ہی میری ہیر ہے، اب بول شہریار، مزے سے بولتا ہے۔ ادھر سے طبیل کہکا لگا کر ہنس دیتا ہے شہریار کے ڈائلاگس پر، یار تو کب بڑا ہوگا، جب تیرے بچے ہو جائیں گے تب؟ شہریار فوراً اس الٹا جواب دیتا ہے، اچھا اب بتا نا کب ملیں گے؟ کل تو دادی گھر جانا ہے، پرسوں کا پلان بناتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یار کتنی بورڈ لائف جا رہی ہے، کچھ انٹرسٹنگ کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ شہریار مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، مثلاً تجھے یاد ہے ہم کیسے اسکول میں اسٹاف روم کو نوک کر کے بھاگ جاتے تھے، اور ہمیشہ کرتا تو تھا، بھاگتا میں تھا۔ طبیل تنزین کہتا ہے، تو تجھ سے کون کہتا ہے لڑکیوں کی طرح چلا کر معافی مانگنے چلا جایا کرتا تھا، کسی کو پتہ نہ بھی چلے تو جا کر بتا کے آتا تھا؟ شہریار سنانے والے انداز میں کہتا ہے، جی نہیں سر، دیکھ لیا کرتے تھے، جا میں نہیں مانتا۔ شہریار طبیل سے بات کرتا کوچ پہ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ شہریار ہمیشہ طبیل سے بات کر کے اسکول میں آ جایا کرتا تھا، ایسے جیسے کوئی ڈوز مل گئی ہو، چل پھر منڈے کو کلب چلتے ہیں۔ یہ کہہ کے شہریار فون بند کر دیتا ہے اور ڈیڈ کے روم کی طرف نکل چلتا ہے۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ وعلیکم السلام، آ جاؤ۔ کیسی ہے باپ کی طبیعت؟ شہریار سر جھکائے ڈیڈ سے پوچھتا ہے، ہاں اب کافی بہتر ہے، مجھے تم سے کام تھا۔ جی کہیں ڈیڈ، آج مسٹر ملک کے گھر جانا تھا، مجھے کچھ بزنس کے سلسلے میں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری جگہ تم چلے جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، کتنے بجے نکلنا ہے؟ شہریار ادب سے پوچھتا ہے۔ شہریار کو ایسے کسی کے گھر پر جانا اتنا خاص پسند نہیں تھا، مگر کیونکہ اس کے ڈیڈ کا آرڈر تھا تو وہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ شام 7 بجے نکل جانا۔ جی ٹھیک ہے کہہ کر شہریار چلا جاتا ہے۔ میں کم ان سر؟ سیکرٹری اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھتی ہے۔ یس کم ان۔ آپ بھی جو کام میں مصروف ہوتا ہے جواب دیتا ہے۔ ساری فائلز لے آئی ہو اور مارکیٹ ریٹ کا پتہ کیا ہے؟ کیسا چل رہا ہے؟ ابھی لیپ ٹاپ پہ تیز تیز انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی سر، ساری فائلز ارینج کر دی گئی ہیں اور مارکیٹ ریٹ شام تک کیلکولیٹ کر لیا جائے گا۔ گریٹ، اوکے تم جا سکتی ہو۔ ویٹ، ڈیڈ آفس میں ہے؟ نو سر، وہ کام سے باہر گئے ہیں۔ اوکے، میں گھر کے لیے نکل رہا ہوں، سارا کام اپنے انڈر کروا لو اور مجھے انفارم کر دینا۔ اوکے سر کہتی سونیا آفس سے نکل جاتی ہے۔ ابھی تک بھائی کیوں نہیں آئے؟ ماہا گیٹ پر کھڑی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ پیدل فٹ پاتھ پہ چلنا شروع کر دیتی ہے کہ ایک دم سے کوئی گاڑی کو ماہا کے برابر میں لا کر بریک مارتا ہے۔ آپ اکیلی کیوں چل رہی ہیں؟ کوئی لینے نہیں آیا؟ ابھی شیشہ نیچے کر کے پوچھتا ہے۔ بھائی نے آنا تھا، ابھی تک آئے نہیں۔ ماہا سہمی ہوئی آواز میں کہتی ہے، چلو بیٹھو میں چھوڑ دیتا ہوں، اکیلے چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی سخت لہجے میں کہتا ہے۔ ماہا چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کو کالج سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا جب تک آپ کو کوئی لینے نہ آ جائے۔ ابھی باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اوکے۔ ماہا جو کہ رونے والی ہوئی ہوتی ہے بس اتنا کہہ پاتی ہے کہ اس کی آواز بھیگ جاتی ہے۔ ابھی ماہا کی آواز سن کر فوراً اس کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے آپ کو ڈانٹا تو نہیں ہے، بس سمجھایا ہے۔ ابھی ایک دم سے بولتا ہے، آپ کا سمجھانا ڈانٹنے سے کم نہیں تھا۔ ماہا بھیگی ہوئی آواز میں کہتی ہے۔ ابھی ایک دم مسکرا دیتا ہے ماہا کی اس بات پر۔ آپ اتنی ہی معصوم ہیں نہ جتنی دکھ رہی ہیں۔ کیا مطلب کیا؟ بچپن میں تو اتنی لڑاکی ہوتی تھی۔ ابھی مسکراہٹ دبائے کہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب ماہا کو جو آگ لگے گی وہ دیکھنے میں تو مزہ آئے گا۔ میں کب لڑاکی تھی؟ ماہا پورا کا پورا منہ آبی کی طرف گھما کر معصومیت سے کہتی ہے، آپ مجھے مار کر بڑی مما کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی۔ جی نہیں، یہ تو آپ کرتے تھے۔ ماہا حیرانی سے کہتی ہے، اچھا کیا پروف ہے؟ آبی جو کہ صرف ماہا کو بہلانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، ورنہ وہ کسی سے بھی اتنی لمبی بات نہیں کیا کرتا۔ چلیں آپ کا گھر آ گیا۔ آبی آگے طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ ماہا گاڑی سے نکلتے وقت کہتی ہے، آ جائیں آپ اندر۔ نہیں۔ آبی ایک دم سخت لہجے میں آ جاتا ہے، میں چلتا ہوں کہہ کر نکل جاتا ہے۔ ماہا گھر میں انٹر ہوتی سلام کرتی ہے۔ عائشہ جو کہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے جواب دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ طویل واپس چلا گیا؟ نہیں، بھائی لینے نہیں آئے تھے، آبی راستے میں مل گئے، انہوں نے چھوڑا۔ اچھا تو اندر بلا لیتی۔ عائشہ کہتی ہے، جانتے ہوئے بھی کہ اس نے نہیں آنا تھا، کہا تھا نہیں مانے۔ یہ کہہ کر ماہا روم کی طرف چل نکلتی۔ دیکھیے ذرا بیٹا جا کر آپ کا بھائی ریڈی ہے کہ نہیں، اسے کہے اب نکل جائے۔ الیاس صاحب میرہا سے کہتے ہیں۔ جی بابا میں دیکھتی ہوں۔ میرہا دھڑ دھڑ سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگی ہے۔ بھائی آپ کے فیشن ہی ختم ہو رہے، بابا ڈانٹ رہے ہیں تو کیا فقیر بن کے چلا جاؤں؟ شہریار ڈریسنگ کے سامنے بال ٹھیک کرتا ہوا کہتا ہے، ویسے آپ میرے بھائی ہیں تو عام حالت میں بھی پیاری ہی لگتے ہیں۔ میرہا شہریار کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے کہتی ہے، ہاں بس اپنی ٹانگ گھسیٹنی ضروری ہوتی ہے بیچ میں۔ شہریار منہ بنا کر کہتا ہے، چلیں اب آ جائیں، اگر میں آپ کے بغیر گئی تو اپنی عزت افزائی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میرہا یہ کہہ کے باہر کی طرف چل نکلتی ہے۔ شہریار فوراً بھاگ کر اس کے پیچھے نکلتا ہے۔ میرہا اور شہریار سے الیاس صاحب نے جانے کو کہا تھا اور ان کی طرف سے معذرت کرنے کو بھی۔ بھائی آپ بالکل لڑکیوں کی طرح تیار ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کی بیوی آپ کو نہیں بلکہ آپ اسے لیٹ کیا کریں گے۔ میرا شہریار کو چھیڑتے ہوئے کہتی ہے، تجھے اس سے کیا لگے میں اسے لیٹ کراؤں یا وہ مجھے؟ شہریار ڈرائیونگ کرتا ہوا آنکھیں مٹکا کر پوچھتا ہے، مجھے کیوں نہ لگے، بیچاری بھابھی بھی میرے پاس ہی آیا کرے گی نا آپ کی شکایتیں لے کر۔ میرہا تنزن بولتی ہے، ہاں تو ہمارے گھر کی جج ہے
نہ جو ہر شکایت تیرے پاس لے کر آیا کرے گی۔ چل نکل آ گیا گھر۔ شہریار میرا کا دھیان باہر کی طرف کرواتا ہے۔ مسٹر اینڈ مسز ملک باہری ویلکم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ آنٹی؟ میرا جو کہ سادے سے سوٹ میں ملبوس ہائی پونی بالوں کی بنائے ہوئے مسز ملک کے ساتھ گلے ملتی ہیں اور شہریار مسٹر ملک سے مل کر سب اندر چلے جاتے ہیں۔ کیسی ہے طبیعت اب الیاس کی؟ مسٹر ملک شہریار کو مخاطب کرتے پوچھتے ہیں۔ جی اب کافی بہتر ہے، بس بی پی اچانک شوٹ کر جاتا ہے، وہ معذرت کر رہے تھے کہ وہ نہیں آ سکے۔ شہریار انکل کو جواب دیتا ہے، کیوں کوئی بات نہیں، اسے کہیے گا اگلی دفعہ میں کچھ نہیں سنوں گا، خود بھی اور بھابھی کو بھی ساتھ لیں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ میرا شہناز کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں لگ جاتی ہے اور شہریار مسٹر ملک کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آتی ہوں، شہناز کہہ کر جانے لگتی ہے کہ میرا بھی ساتھ اٹھ جاتی ہے۔ چلیں آنٹی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، میں اکیلی یہاں کیا کروں گی؟ شیور بیٹا آ جاؤ۔ وہ دونوں کچن میں چلی جاتی ہیں۔ آنٹی یہ کون ہے؟ میرا ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے رک کر پوچھتا ہے، یہ میری بیٹی ہے ندا، ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے۔ میرا دل کھول کر تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے، بالکل آپ پر گئی ہے۔ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ نہ اس کی خالہ آئی ہوئی تھی، زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئی ہیں، مجھے پتا ہوتا آپ ساتھ آنے والی ہیں میں جانے نہ دیتی۔ شہناز شرمندہ ہوتے ہوئے کہتی ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، آپ میرا انہیں سلام کہیے گا۔ ہاں کیوں نہیں، تمہیں پتا ہے تم بہت پیاری بچی ہو۔ شہناز میرا کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے، بالکل ندا جیسی لگ رہی ہو۔ اچھا کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ میرا بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، نہیں بلکہ تم اس سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ شہناز بعد میں اضافہ کرتے ہوئے کہتی ہے، آپ بھی؟ میرا خوش ہو کر کہتی ہے۔ دونوں رات کے تقریباً 9 بجے واپسی کر دیتے ہیں۔ بہت اچھا لگا مجھے آپ سے مل کر آنٹی، آپ آئیے گا ندا آپی کو لے کر؟ ہاں کیوں نہیں بیٹا، تم بھی ضرور آنا۔ شہناز میرا کے منہ کو پیار سے تھپاتے ہوئے کہتی ہے۔ مختار صاحب اپنی فیملی کے ساتھ اماں بی کے گھر پہنچتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہو دادی آپ؟ طبیل جو کہ سب سے پہلے دادی سے پیار لیتے ہیں ان سے گلے ملتے ہیں۔ آ گیا ہے میرا لال، کیسا ہے تو؟ مہا جو کہ بھاگ کر اپنی چاچی اور بوا سے ملتی ہے۔ کیسی ہے بوا کی پرنسس؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں بوا؟ مہا یہ کہنے کے ساتھ فوراً سے ربیہ کے گلے لگ جاتی ہیں۔ بوا آپ ہمارے پاس آ کر کیوں نہیں رہتی؟ یہ کون سا ہم سے پیار کرتی ہیں؟ طبیل پیچھے طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تم لوگوں کو پتہ ہے میں گھر سے بالکل نہیں نکلتی، صرف کالج سے گھر اور گھر سے کالج جاتی ہوں۔ رابعہ پیار سے دونوں کو دائیں بائیں سے پکڑتے ہوئے کہتی ہیں، کالج کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے، اگر آپ کو پتا ہو تو آپ سے پیار کرنے والے رشتے جن کو اب بہت عزیز ہیں۔ جانتی ہوں تم لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن یقین کرو میں اپنی اس لائف سے بہت خوش ہوں۔ طبیل اور مہا ہمیشہ کی طرح بوا کے آگے ہار مان جاتے ہیں۔ میں معصومہ آپی کو لے کر آتی ہوں۔ مہا جہاں ہی لگتی ہے کہ اتنی دیر میں معصومہ آ جاتی ہے۔ کیسی ہو پرنسس؟ معصومہ دور سے آتے ہوئے مہا کو اونچی آواز میں پوچھتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں معصومہ آپی؟ مہا بھاگ کر معصومہ کے گلے لگ جاتی ہے۔ مہا جو کہ گھر میں سب سے چھوٹی ہوتی ہے، سب کی لاڈلی ہوتی ہے، دادی سے لے کر چاچو چاچی کی جان بستی ہے اس میں، اور پھر سب لوگ لان میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور دادی دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا دیکھ کر۔ آبی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مختار صاحب نرمی سے مخاطب ہوتے ہیں، آ رہا ہے بھائی صاحب، وہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ طبیل دادی سے بات کرتا ہوا چاچی کی بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب تک آبی گھر کیوں نہیں آیا، کیونکہ وہ طبیل کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب مختار صاحب نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ لیا تھا تو آبی طبیل سے بہت پیار کرتا تھا، ایک پل کے لیے بھی اسے دور نہیں ہوتا تھا۔ ان کے گھر جانے کے فیصلے سے دونوں بھائیوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دی گئی تھی۔ آبی طبیل کو قصوروار ٹھہراتا تھا، آپ مجھے جان بوجھ کر چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے، اور بچپن سے لے کر اب تک آبی طبیل سے بالکل دور ہو گیا تھا، وہ اسے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ طبیل کو لگا کہ وقتی غصہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر شاید وہ غلط تھا۔ ابھی طبیل اپنی سوچ میں گم ہوتا ہے کہ آبی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آبی سب سے ملتا ہے سوائے طبیل کے۔ طبیل ہمیشہ کی طرح آبی کا روکھا پن دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے۔ رابعہ دونوں کی تلخی کو باقاعدہ محسوس کرتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ساری خواتین کچن میں، مرد حضرات روم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مہا جو کہ معصومہ کے کمرے میں بیٹھ کر پینٹنگ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے باہر سے آبی گزرتا ہے تو اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ تھینکس کل کے لیے، مہا معصومیت سے کہتی ہے۔ اٹس اوکے، آبی روکھے سے انداز میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف نکل جاتا ہے۔ مہا آبی کی اجنبیت دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، کیا یہ وہی آبی ہے جو کل تھا؟ مہا دماغ میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ معصومہ اپنے بھائی کا روکھا پن دیکھ لیتی ہے اور مہا کا اترا ہوا چہرہ۔ کیا ہوا مہا؟ معصومہ جان بنتے پوچھتی ہے۔ کچھ بھی نہیں، چلیں نکلتے ہیں، مہا نرمی سے جواب دیتی ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بور ہو رہا ہے؟ معصومہ نیچے آتے ہوئے طبیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ طبیل فوراً سے ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ پاگلوں کو چیک کرتے کرتے تمہارا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ معصومہ سیریس ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ طبیل معصومہ کے اس بات پر ہنس دیتا ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں سائیکالوجسٹ، پیشنٹ پاگل نہیں ہوتا، دماغ تو ہلے ہی ہوتے ہیں سب کے۔ معصومہ شرارت سے کہتی ہے، مجھے اس وقت تمہارا ہلا ہوا لگ رہا ہے کیونکہ نہ کاؤنسلنگ کریں۔ طبیل مسکراہٹ دبائے کہتا ہے، توبہ کرو میں تمہارے پاس کبھی نہ ہوں اور پتہ چلے کہ تم نے میری رہی سے یہ عقل بھی کھا لی ہے۔ طبیل معصومہ کی اس بات پر کھل کر ہنس دیتا ہے۔ ماہا دونوں کی نوک جھوک پر پورا انجوائے کرتی ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے نیتا آپ کی کتنی پیاری تھی، میں تمہیں دیکھتی رہ گئی۔ میرا گاڑی کے باہر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کون نیتا؟ مسٹر ملک کی بیٹی؟ اور کون؟ میرا چڑ کر کہتی ہے، میں نے تو نہیں دیکھی اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ پیاری ہوگی۔ شہریار بے دہانی میں آنکھوں کے سامنے مالا کو لاتے ہوئے بول دیتا ہے، کس سے زیادہ؟
مرہا عروج کھا کر پوچھتی ہے، کرینہ کپور کی بات کر رہا ہوں، تم تو سر کے بالوں کو پڑ جاتی ہو۔ مرہا شہریار کی اس بات پر کہکا لگا کر ہنس دیتی ہے۔ کیا کریں بھائی، آخر نظر رکھنی پڑتی ہے اپنے بھائی کی کرتوتوں پر۔ زیادہ ہی نہیں زبان چلنے لگ گئی تمہاری؟ شہریار سر پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ یہاں پھر گارڈن میں اکیلی بیٹھی ہیں؟ شہریار دور سے مالا کو دیکھ کر اس کے پاس چلا آتا ہے۔ مجھے کچھ کام کرنا تھا تو اس لیے ادھر بیٹھ گئی، مالا فوراً اسے جواب دیتی ہے۔ وہ چاہے جتنی بھی بہادر بن لے، اس دن والے واقعے سے وہ ڈر گئی تھی۔ یہ وہی وجہ تھی کہ وہ شہریار سے اتنی تمیز سے پیش آ رہی تھی۔ اگر آپ برا نہ منائیں، کیا میں ادھر بیٹھ جوں؟ شہریار اجازت لینے والے انداز میں پوچھتا ہے۔ جی۔ مالا بس اتنا ہی کہہ پاتی ہے کہ شہریار تو پھر فوراً اپنے اصل روپ میں آ جاتا ہے، پالٹی مار کر نیچے گھاس پر بیٹھ جاتا ہے اور سوال در سوال شروع کر دیتا ہے۔ آپ یہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ شہریار مالا کو مسلسل پڑھائی میں مصروف دیکھ کر اس کو بلانے کے لیے پڑھائی کی بات کرتا ہے۔ بینکنگ پڑھ رہی ہوں۔ اوہ، یہ آپ کو وہ بوڑھا پڑھاتا ہوگا رائٹ؟ کیا مطلب، کون بوڑھا؟ مالا پریشان ہو کر پوچھتی ہے۔ ارے وہ سرکاشی بدقسمتی سے سب کو یہ سبجیکٹ انہی سے پڑھنا پڑتا ہے۔ شہریار دونوں بازو گھاس پھیلاتے ہوئے کہتا ہے۔ جی وہی پڑھاتے ہیں، اور آپ اتنی بدتمیزی سے انہیں بلا رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ٹیچرز کو بلانے کا؟ مالا تو جیسے شہریار کے اس طرح سر کو بلانے پر سیریس ہی ہو جاتی ہے۔ میڈم میں نہیں، یہاں پورا کالج ان کی اس طرح خاطر تواضع کرتا ہے، آخر وہ ہیں ہی اتنے قابل سر۔ شہریار اپنی بات سے مزہ لیتے ہوئے خود بھی ہنس لیتا ہے۔ اتنے بھی برے نہیں ہیں اب وہ، مالا منہ بنا کر بولتی ہے۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا شہریار کا اس طرح سر کو بولنا۔ لے میں نے کب کہا وہ برے ہیں، توبہ کرو، میں ایسا کہہ سکتا؟ شہریار مالا کے تاثرات سے مزہ لیتے ہوئے کہتا ہے۔ مطلب تو کچھ ایسا ہی تھا نا؟ مالا اس کے اس طرح مکر جانے پر فوراً اسے بولتی ہے کہ اتنے میں سامنے سے سر راؤنڈ لگاتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کون سی کلاس ہے؟ سر کاشف ڈانٹنے والے انداز میں کہتے ہیں۔ سر میری تو آپ کے ساتھ کلاس، آپ کو ہی ڈھونڈنے آیا تھا۔ آپ ہی کہتے ہیں نا نوجوانوں کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بس اسی لیے مجھے پوری کلاس کا خیال آیا اور آپ کو ڈھونڈنے آ گیا۔ گڈ جاب سر، فوراً سے متاثر ہو کر کہتے ہیں۔ چلے سر، شہریار مالا کی طرف سے دھیان ہٹواتے ہوئے کہتا ہے۔ چلو شہریار پروفیسر صاحب کے ساتھ چلتا پیچھے مڑ کر مالا کو آنکھ مار کے آگے نکل جاتا ہے۔ مالا جو کہ حیران پریشان کھڑی ہوتی ہے کہ ایک دم شہریار کی اس حرکت پر ہنس دیتی ہے۔ کیا چیز ہے یہ لڑکا، اب بھی اتنی برائیاں کر رہا تھا اور ساتھ ہی کتنے رنگ بدلتا ہے۔ مالا خود سے باتیں کرتی کلاس کی طرف نکل جاتی ہے۔ تو آج کا جو عمل جو ہے آج کا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جو نیکسٹ اس کا پارٹ ہے وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور اپنا خیال رکھیے گا ڈھیر سارا۔ اللہ حافظ۔